جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اور جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی تم اپنے گھروں سے نکالو گے، ثم اقررتم، تم نے اس کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس کے گواہ بنے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم نے اپنے آپ کو قتل کیا، وتخرجون انفسکم من وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک فریق کو جلا وطن بھی کیا، اور تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، گناہ کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ ان پر تم نے زیادتی بھی کی، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب تمہارے پاس قیدی آتے تو تم فدیہ دے کر کے انہیں چھڑا لیتے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کے گھروں سے نکال دیا جانا یہی تم پر حرام کر دیا گیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب الہی پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو اس کی کیا سزا ہے جو ایسا کرے تم میں سے، سوائے اس کے کہ دنیا میں اس کو ذلیل کیا جائے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اسے لوٹایا جائے شدید عذاب کی جانب، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی کو خریدا، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، لہذا ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پہ موسیٰ کے بعد رسولوں کو بھیجا، وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دیں، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، جب تمہارے پاس رسول ایسی چیز لے کر آئے جو تمہارے نفس کے خلاف تھا تو تم نے تکبر کیا۔ ففریقا کذبتم، رسولوں کی ایک جماعت کو تو تم نے جھٹلا دیا، وفریقا تقتلون، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے دل بند ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کیا۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے ہیں ان میں جو ایمان والے ہیں۔ یہ آج کی آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ پچھلے درس میں بہت ہی اہم باتوں کا ذکر آیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا، جو ان سے وعدہ لیا، ان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے یہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی
کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، لوگوں کے ساتھ بھلی بات بولو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے، یہ سب تم سے وعدہ لیا گیا تھا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، لیکن پھر تم اس وعدے سے پلٹ گئے، یعنی یہ وعدہ تم سے لیا گیا تھا لیکن اس وعدے کو تم نے توڑ دیا۔ الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے، یعنی تھوڑے سے لوگ تھے جو اس وعدے پر قائم اور باقی رہے، ورنہ اکثریت ان کی اس سے اعراض کرنے والی ہوگی، اس سے دور بھاگنے والی ہوگی۔ دینی بھائیو، یہ اس آیت میں جن باتوں کا بھی ذکر کیا گیا بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا، وہ سارے وعدے ہم سے بھی لیے گئے۔ قرآن مجید کی دوسری بہت ساری آیتوں میں کہیں 2-3 باتوں کا ذکر ہے، کہیں ایک بات کا ذکر ہے، اس طرح یہ ساری باتیں ذکر کی گئی جن کا ہم مسلمانوں سے بھی، یعنی امت محمدیہ سے بھی اس کا مطالبہ ہے کہ ہم بھی ان وعدوں کو پورا کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اب رشتہ دار میں خاص طور پر اپنے جو خونی رشتہ دار ہیں ان کا، اور ایسے ہی جو ہمارے دوسرے جو رشتے بنتے ہیں ان سب کا، اور خاص طور پر جو رشتے کمزور پڑ رہے ہوں ان کا خیال رکھ کر کے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی یتیموں کا ذکر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، اشارہ کیا پیارے نبی نے کہ میں اور یتیم کا خیال رکھنے والا دونوں جنت میں ایسے رہیں گے، قریب قریب رہیں گے، یعنی اللہ کے نبی کے کہنے کا مطلب یہ کہ وہ جنتی ہے، جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اعزاز یہ ہوگا کہ وہ میرا پڑوسی رہے گا، قریب۔ یہ اشارہ کرنے مطلب کیا کہ میرے قریب میں رہے گا وہ، یعنی میرا وہ پڑوسی رہے گا۔ تو یہ یتیموں کا خیال رکھنا، ایسے ہی مسکینوں کا خیال رکھنا، اور لوگوں کے سے بھلی بات کہنا۔ بھلی بات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو من میں آئے، جو دل میں آئے وہ نہ بولا کرے، بلکہ سوجھ بوجھ کے ساتھ صحیح باتیں جو انصاف پر مبنی باتیں ہوں وہ لوگوں کے سامنے رکھا کرے، نہ ایسا ہو کہ دشمنی میں آ کر کے کسی کو صرف زیر کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو غلط ٹھہرانے کے لیے خود ہی اپنے اصولوں کو توڑ کر کے آپ کچھ بھی بولنے لگے، جیسا کہ بہت سارے ڈیبیٹ میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے ملتی ہیں، صرف سامنے والے کو ہرانے کے لیے، اسے زیر کرنے کے لیے آدمی بے اصول باتیں کرنے لگتا ہے، اور اچھی بولنے کی طاقت ہے تو چرب زبانی کے ذریعے اپنے آپ کو وہاں پر جتا لیتا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، دو لوگوں کا مقدمہ آیا جن میں سے ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جگہ میری ہے، دوسرے نے دعویٰ کیا یہ جگہ میری ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمہ یعنی جو کیس تھا اس کو سولو کرنے سے پہلے پیارے نبی نے ایک بات بتائی کہ دیکھو ایسا ہو سکتا ہے، اس کی پاسبلٹی ہے، ایسا ممکن ہے کہ تم میں کا ایک آدمی چرب زبان ہو۔ چرب زبان مطلب اپنی باتیں پیش کر لے جانا، کنونس کر لے جانا، یہ پاور اس کے پاس زیادہ ہو، اور وہ اپنی باتوں کی وجہ سے جیت جائے، یعنی کیس وہ جیت جائے، لیکن اس سے حق نہیں بدل جائے گا، اس سے حق چینج نہیں ہو جائے گا۔ جو حق ہے وہ اللہ کیا حق ہے۔ دنیا میں یعنی دیکھ کر کے گواہوں کو، ثبوتوں کو، ساری چیزیں دیکھ کر کے میں جو بھی فیصلہ دوں، لیکن اگر ایک آدمی جھوٹی گواہی، جھوٹی دلیلیں، جھوٹے ثبوتوں کے بل پر کوئی کیس جیت بھی جاتا ہو تو کیس جیتنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پر ہو گیا، وہ نہ حق پر ہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، یعنی وہ اگر جیت بھی جاتا ہے غلط آدمی تو اس کو یہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کس زمرے میں چلا گیا کہ اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا ملا ہے۔ تو دینی بھائیوں، بھلی بات لوگوں سے کہنا جس میں سچائی ہو، جس میں صداقت ہو، حق ہو، یہ ضروری ہے، اور یہ کہتے رہنا چاہیے۔ اور یہ ایسا نہیں صرف اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی، غیر مسلم بھائیوں سے بھی جو حق باتیں ہیں انہیں کہنا ہے، انہیں تسلیم کرنا ہے، اس کا سپورٹ کرنا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس کے بھی ہم پابند ہیں۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، کہ پھر تم میں سے پھر گئے سوائے چند لوگوں کے۔ یہاں ایک بات جو پچھلے درس میں کہنے سے رہ گیا وہ یہ کہ دیکھیے اس میں ایک طرح سے تسلی بھی ہے۔ تسلی کس طرح سے کہ پوری دنیا چاہے جو کرتی رہے، کوئی کچھ بھی کرتا رہے،
اگر آپ حق پر ہیں تو آپ تھوڑے ہیں، کم ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، آپ کی اللہ تعالیٰ قدر کرے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بہت سارے جرم، بہت سارے ان کے جرائم اور بہت سارے ان کے گناہوں کا ذکر کیا، لیکن اگر ان کے یہاں کچھ لوگ تھے جو صحیح کام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ تم لوگ پھر گئے لیکن تھوڑے سے لوگ تھے. اب ان کی قدردانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت حوصلے کی بات ہے کہ دنیا میں چاہے جتنا شر پھیلے، چاہے جتنا فساد پھیلے، چاہے جتنی برائیاں عام ہوں، ہم حق سمجھتے ہیں، حق کو فالو کریں، حق پر ہم ڈٹے رہیں. ہمارے آس پاس چاہے جتنے بے نمازی ہوں، چاہے جتنے لوگ ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ پوری دنیا ایسے ہی ہے، یہ تسلی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم تھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری قدر کرے گا. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جنت کے مقابلے جہنم میں زیادہ جانے والے لوگ ہوں گے، جہنمی زیادہ ہوں گے بمقابل جنت میں جانے والے. تو تھوڑے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، بقیہ بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے. تو اپنے آپ کو کم میں رکھنا یا یہ کہیے کہ ہم لوگ کم ہیں، یہ سوچ کے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حوصلہ رکھنا چاہیے اور اپنی دعوت کا، اپنے دین کا پرچار کرتے رہنا چاہیے، ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. اب ایسے ہی ایک اور وعدہ ان سے لیا گیا تھا کہ پچھلے جیسے اتنے سارے وعدے تھے، ایسے ہی ایک اور وعدہ ان سے لیا گیا. وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک قبل کہ ہم ان سے عہد لے، ہم ان سے وعدہ لیا کس چیز کا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم دماءکم اپنا خون نہیں بہاؤ گے. اپنا خون مطلب یہ اپنے آپ کو نہیں، یعنی تمہاری جو کمیونٹی ہے وہ سب اپنی ہے، اس میں سے کسی کا کوئی خون نہیں بہائے گا. یہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے. آواز نہیں آ رہی ہے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ تم آپس میں ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالو گے، جلا وطن نہیں کرو گے. خون نہیں بہاؤ گے یعنی جان محفوظ، جلا وطن نہیں کرو گے یعنی ان کا گھر محفوظ. یہ دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا. پھر اللہ نے فرمایا تم اقرار، تم نے اس کا اقرار کیا، یعنی تم نے اس کو مانا کہ ہاں ہم ایسا نہیں کریں گے. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس پر شاہد بنے. اس کا یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم اس پر گواہ بنے، تم اس پر شاہد بنے، یا تم اس وقت حاضر تھے، یعنی تمہارے سامنے یہ عہد و پیمان لیا گیا، تم نے اس پر ایگری کیا. تو یہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو یہ دونوں آیتوں کا آپس میں ربط ہے. ایک وعدہ ان سے کیا لیا گیا کہ تم قتل نہیں کرو گے، تم گھروں سے نہیں نکالو گے. پھر انہوں نے کیا اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم نے اپنے آپ کو قتل کیا، یعنی نہیں مانے. منع کیا گیا تھا آپس میں لڑو گے نہیں، یہودیوں کو منع کیا گیا کہ آپس میں قتال نہیں کرو گے، لیکن تم نے قتال کیا، تم نے لڑائی کی. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارکم، اور یہی نہیں بلکہ تم نے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیا. یعنی دونوں وعدے توڑ دیے، قتال بھی کیا، یہ وعدہ ٹوٹا، اور پھر ان کے گھروں سے نکالا، یہ بھی وعدہ تم نے توڑ دیا. اور اسم یعنی گناہ، عدوان یعنی سرکشی، محض سرکشی یعنی یہ کہہ لیں کہ ظلم، زیادتی اور گناہ میں پڑھ کر کے تم نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کیا، اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب تمہارے لوگ قیدی بن گئے تو تم نے ان کو جزیہ دے کر کے چھڑا لیا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا گھروں سے نکال دیا جانا یہی تم پر حرام کر دیا گیا تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو، بعض کتاب کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، تو اس کی کیا سزا ہوگی سوائے کہ دنیا میں تمہیں رسوا کیا جائے، ذلیل کیا جائے. ثم يوم القيامة، اس کے بعد ويوم القيامة يردون الى شد العذاب، اور قیامت کے دن اس سے بھی شدید عذاب کی جانب تمہیں لوٹایا جائے. اس آیت کو سمجھیں، یہ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، یعنی اس کا پیچھے ایک واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ دیکھیے مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے مدینے کے کیا حالات، شہر مدینہ کا، مدینہ طیبہ کا کیا حال تھا. میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ وہاں یہودی آباد تھے. یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع،
بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ 3 قبیلے ہو گئے. یعنی ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہودی وہاں 3 حصوں میں بٹے ہوئے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. اور اس کے علاوہ جو لوگ تھے وہ، یعنی یہودیوں کے علاوہ جو لوگ تھے وہ 2 حصوں میں بٹے ہوئے تھے، جن کو بعد میں انصار کہا گیا. وہاں جو لوگ تھے وہ 2 حصوں میں بٹے ہوئے تھے، اوس اور خزرج. یہ 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. تو کل کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے، 3 یہودیوں کے اور 2 ان لوگوں کے جو بعد میں انصار کہلائے. یہ اس طرح بٹے ہوئے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کے اس بات سے منع کیا گیا تھا کہ تم آپس میں قتال نہیں کرو گے، آپس میں لڑو گے نہیں. انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو 3 تھے، 2 لوگ مل کر کے ایک اوس کا ساتھی بن گیا، اور یہ جو اکیلا پڑ گیا ایک، وہ خزرج کا ساتھی بن گیا. اس طرح 2 حصہ بن گیا. تو 2 ٹیم بن گئی. لیکن یہودی جو تھے وہ خود ہی 2 ٹیم میں بن گئی، ایک ٹیم اوس کے ساتھ چلی گئی، ایک ٹیم خزرج کے ساتھ چلی گئی. اب جب ان میں لڑائی ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جنگ کی صورت میں جب آپ پہلے سے بٹے ہوئے ہو تو کچھ یہودی کچھ یہودیوں کو قتل کر دیتے تھے. وہ تو ہوگا ہی. جب دوسری ٹیم میں ہو تو کچھ یہودی کچھ یہودیوں کا بھی کیا کرتے تھے؟ قتل کرتے تھے. ایسے ہی کچھ لوگ قیدی بھی بنائے جاتے تھے. لڑائی ہوئی، کچھ لوگ قیدی بنا لیے گئے. تو اب یہ یہودی بعد میں یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم گھروں سے نہیں نکالیں گے، جلا وطن نہیں کر سکتے. اچھا، لڑائی میں یہ سب بھی کرتے تھے کہ گھروں سے نکال دیا، قتل کر دیا. اور ایک حکم اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انہیں دے رکھا تھا کہ وہ اگر ان کا کوئی بھائی کہیں قیدی ہے تو جزیہ دے کر کے انہیں چھڑانا تھا، یعنی پیسہ دے کر کے اسے قیمت ادا کر کے انہیں چھڑا لینا تھا. تو جنگ کر لیتے تھے، جنگ کے نتیجے میں چاہے ہار ہو چاہے جیت ہو، دونوں طرف رہتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے، ایک کوئی ہارے گئے، ایک کوئی جیتے گئے، جو بھی رہو. تو بعد میں جنگ کر لیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، گھروں سے نکال لیتے تھے. پھر بعد میں آتے تھے، آپس میں ڈسکس کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، تمہارے کچھ لوگ ہمارے یہاں قید ہیں، ہمارے کچھ لوگ آپ کے یہاں قید ہیں، تو چلو پیسہ لے کر کے آپ چھڑا لو. پھر پیسہ دے کر کے اس کو قیدیوں کو چھڑا لیتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے. یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ پیسہ دے کر کے ہم اپنے لوگوں کو کیوں چھڑاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے. اس پر یہ کہا گیا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ بعض کتاب پر تو تم ایمان رکھتے ہو، یعنی بعض کتاب کا حوالہ دیتے ہو کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور بعض کتاب کا کیا کرتے ہو؟ انکار کرتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس سے پہلے کا جو مرحلہ تم نے طے کیا ہے، یعنی قتال کرنا، گھروں سے نکالنا، جلا وطن کرنا، یہی تم پر حرام تھا، تو اس پر تو عمل کرتے ہو، یعنی اس میں پرواہ نہیں کرتے ہو. اور بعد میں آ کے یہ کہتے ہو کہ ہمیں حکم دیا گیا اس لیے ہم جزیہ دے کر کے چھڑا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی سرزنش کی کہ اگر تم پہلے ہی اس چیز سے رک جاتے کہ قتال ہی نہیں کریں گے یا جنگ ہی نہیں کریں گے، ہم آپس میں ایک ہیں، ہم مل جل کر کے رہیں گے، تو یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ پھر اپنے کسی ساتھی کو بعد میں تمہیں جزیہ دے کر کے چھڑانا پڑتا ہے. یا یہ کہ پھر بعد میں اگر کوئی کہیں پھنسا رہتا تم اس کو چھڑاتے تو ثواب مانا جاتا. یہاں قیدی بننے کی وجہ بھی تم ہی ہو، تمہاری وجہ سے کوئی قیدی بنا ہے، اور پھر اس کو بولتے ہو کہ ہم پیسے دے کر کے اس کو چھڑا دیتے ہیں، جزیہ دے کر کے تمہیں چھڑا دیتے ہیں. یہاں دیکھیے اس آیت سے ہمیں ایک سبق جو ملا سیکھنے کے لیے کہ کسی بھی چیز کے بگڑ جانے کے بعد تو حالات بہتر کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن اس سے امپورٹنٹ، اس سے زیادہ صحیح یا اس سے پہلا مرحلہ یہ رہتا ہے کہ بگڑنے سے پہلے اسے کنٹرول کیا جائے. یہاں زیادہ ذمہ داری رہتی ہے، ورنہ بگڑنے کے بعد تو آدمی حالات کبھی کبھی مجبوراً بھی صحیح کرتا ہے. کوئی بھی پوری عمر جنگ نہیں لڑ سکتا، پوری عمر لڑائی نہیں کر سکتا. ہوشیاری یہ ہے، عقل مندی یہ ہے کہ وہ نوبت ہی نہ لانے دی جائے. اس کے لیے جو تعلیمات دی گئیں، اس کے لیے جو نصیحتیں کی گئیں، اس پر آدمی اگر سختی سے گامزن رہے، اس پر آدمی توجہ دے تو آگے کا مرحلہ نہیں بڑھے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 بھائیوں میں آپس میں سامنے سامنے ہمارے تکرار شروع ہوتی ہے، کوئی بحث شروع ہوتی ہے، تو ہوشیار آدمی وہیں بھاپ لے گا کہ اگر میں نے اس کو بھی روکا نہیں، ٹوکا نہیں، سنبھالا نہیں، تو آگے چل کے یہ چیز مار پیٹ میں بدل جائے گی. وہ ہماری پہلی ذمہ داری کہ وہاں ہم اس کو کنٹرول کر لیں، ورنہ پھر بعد میں تو یعنی آدمی آگے بڑھ کر کے روکے ٹوکے وہ تو کرنا ہی کرنا رہتا ہے. اس سے پہلے والی چیز ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم پہلے وہاں کنٹرول کریں، یعنی وہ زیادہ بڑی کامیابی
کیوں مار پیٹ نہ ہونے دیں. بعد میں وہ ہو جاتا تو پھر دونوں پھر آپس میں ہم یعنی حکم ہمیں کہ ہم بیٹھائیں ان کو سمجھائیں آپس میں صلح صفائی کرا لیں معافی دلوا دیں. لیکن وہ چیز ہو جائے اس کے بعد آپ کنٹرول کریں, اچھی بات ہے, اس میں کوئی عیب کی بات نہیں بلکہ وہ بھی ضروری ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو چیز تھی اس پر اگر بے توجہی ہوئی, اس پر اگر دھیان نہیں گیا تو یہ چیز واقع ہونے کے بعد آپ کرو تو یہ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ تھی کہ پہلے ہی آدمی اس کو کنٹرول کرے. ہاں کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا پھر بھی وہ چیز ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر بعد میں آدمی صلح صفائی پر آ جائے اور اس پر ان سب کو ایگری کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ تم بعض کتابوں پر ایمان رکھتے ہو, بعض کتابوں کا تم انکار کرتے ہو, تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے اس کے کہ تم دنیا میں ذلیل ہو جاؤ, دنیا میں تم رسوا ہو جاؤ. اور رسوا ذلیل ہوتے تھے, ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس طرح سے رسوا ہوتے تھے کہ کوئی بھی ہارتا تھا, کوئی بھی جنگ میں سے یہ فریق ہارتا چاہے وہ فریق ہارتا تو وہ قیدی بنتا یا مار دیا جاتا یا زخمی کر دیا جاتا. تو یہ رسوائی ہے, ایک ذلت ہے. اور اگر مل جل کر کے رہتے, آپس میں متحد رہتے اور نئی لڑائی بھڑائی کرتے, اللہ کے حکم پر قائم رہتے تو اس رسوائی سے, یہ ذلت سے بچ جاتے. اس کے علاوہ جو بھی رسوائی اور ذلت آتی رہی ہو تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی سزا کیا ہے سوائے اس کے کہ دنیا میں تم رسوا ہو, ذلیل ہو, اور تمہاری اس کرتوت کی وجہ سے قیامت کے دن تمہیں اس سے خطرناک, اس سے بھینکر اور اس سے زیادہ شدید عذاب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے. اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آخر آیت میں وارننگ دی, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ, یہ غلط فہمی مت پالنا کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. ہر بات کا اللہ کو خبر, ہر بات کا اللہ کو علم ہے, ہر بات اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دل و دماغ میں کیا پلاننگ چلتی, کیا منصوبہ چلتا ہے, کیا سازشیں چلتی ہے, کیسے چال بازیاں کرتی, سب اللہ جانتا ہے. ہر بات اللہ جانتا ہے. یہ اس طرح کی جو آیتیں آتی ہیں اخیر میں جو ٹکڑا ہوتا ہے, یہ اس سے پہلے کی جو بھی باتیں ہیں اس میں آدمی جو بہانے بازی کرے, جو آدمی اپنے آپ کو نردوش ثابت کرنے کے لیے جو چال بازیاں کرے یا جو چالاکیاں کرے, وہ سب کی جڑ کاٹ دیتی. جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر ہے, کیا پلاننگ کرتے ہو, کیا منصوبہ کرتے ہو سکتا ہے دنیا والوں کے سامنے تم اپنے آپ کو یہ ثابت کر لے جاؤ کہ تمہاری کوئی خطا نہیں, تمہاری کوئی غلطی نہیں, لیکن جب یہ بات خیال کرو گے کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, تو وہ چیز تمہیں روکے گی کہ نہیں میں ٹھیک ہے اتنا ہوشیار ہوں کہ یہ سب میں کر سکتا ہوں, لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ, یہ اللہ تعالیٰ نے پول کھول دی کہ ایسا وہ کرتے کیوں تھے, اپنے ہی بھائیوں کو کیوں قتل کرتے تھے, اپنے ہی بھائیوں کے خلاف کیوں جنگ لڑتے تھے. ایسا اس لیے کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے خرید لیا تھا آخرت دے کر کے. خریدنا مطلب یعنی ترجیح دے دینا, کہ دنیا کے لیے وہ اپنی آخرت تباہ کر رہے تھے, یہ وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیتے ہو, اسے مطلب پہلے ترجیح دینا مطلب اس کو زیادہ اہمیت دینا, زیادہ امپورٹنٹ دینا کس کے مقابلے, آخرت کے مقابلے. یا آخرت چھوڑ جانے دو, پہلے دنیا. یہ تم کرتے ہو, اس کی وجہ سے گناہوں میں پڑے جاتے ہو. یعنی ہم اور آپ سب کی نفس کی یہ کمزوری ہے جس پر اللہ نے ہمیں آگاہ کیا کہ یہ گناہ ہے کہ دنیا کو ترجیح دے دینا. جب آدمی اس گناہ میں پڑتا ہے تو پھر قتل بھی کرتا ہے, تو پھر آدمی چوریاں بھی کرتا ہے, پھر آدمی دھوکے بھی دیتا ہے, پھر آدمی کسی طرح کے حقوق کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے. اور جتنے لوگ بھی دوسرے کا حق مارتے ہیں, کیوں مارتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, مومن کہتے ہیں, تو دوسرے کا حق مارتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کو یہ زیادہ امپورٹنٹ لگتا ہے, آخرت کو بھول کر کے دنیا کو ترجیح دے رہے. تو اللہ نے فرمایا یہ وجہ بنتی ہے بہت سارے جرم کی, بہت سارے گناہوں کی. اللہ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ, کہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے خرید لیا آخرت دے کر کے. فلا یخفف عنہم العذاب, اب آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا, فلا یخفف عنہم العذاب, ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. دیکھیں کتنا ڈراؤنا اسلوب ہے کہ ان پر عذاب ہوگا. اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ نے کیا کہا, فلا یخفف عنہم العذاب, ان سے عذاب کو تھوڑا سا بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا. جس عذاب میں مبتلا کریں گے اللہ تعالیٰ, وہ عذاب کنٹینیوسلی وہ عذاب ہوتا رہے گا, اور اس کو ہلکا نہیں کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے بہت درد ہو گیا, بہت تکلیف پہنچا دی گئی تو اس کو ہلکا کر دیا جائے. یعنی ایک تو عذاب, اور جس کوالٹی کا عذاب ہوگا وہ اسی ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ,
اور یہی نہیں کہ صرف وہ عذاب ہوتا رہے گا، کہیں سے کوئی مدد بھی نہیں آئے گی، اسی میں آدمی پڑا رہے گا۔ انتہائی خطرناک گناہ ہے کہ آدمی اپنی آخرت کو بھول کر کے اور دنیا کے چکر میں پڑ کر کے اور مختلف قسم کے گناہوں میں پڑا رہے، اسی میں لت پت رہے، ویسے زندگی گزارتا رہے۔ بہت خوفناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے، آمین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کا نام توریت، یا کچھ لوگ تورات بھی کہتے ہیں، تورات جو بھی اس کا تلفظ ہو، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اور اللہ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، کہ موسیٰ کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ہم نے پے در پہ رسولوں کو بھیجا۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ان کے بعد ہم نے رسولوں کا پے در پہ سلسلہ شروع کیا، یعنی ایک رسول گئے، پھر دوسرے بھیجے، پھر تیسرے بھیجے، پھر چوتھے بھیجے، ایسے کئی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو دیکھیے یہاں مریم ان کی والدہ کا نام، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے الگ طریقے سے پیدا کیا ہے، یعنی ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کیسے؟ ماں باپ کے ذریعے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طرح سے چاہے وہ کرتا ہے۔ 4 طرح سے لوگوں کو پیدا کیا گیا، 4 طرح سے۔ آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے، نہ کوئی ماں نہ کوئی باپ، اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈال دی۔ حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ اور تیسرے عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے رحم سے پیدا کیا، ان کے کوئی باپ نہیں تھا۔ اور چوتھا آپ لوگ سوچیے گا، بعد میں جب سوال کروں گا تب جواب دیجیے گا۔ تو یہ 3 قسم کے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو، یعنی انسانوں کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا طریقہ ذکر کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، بینات کے معنی واضح نشانیاں بھی کی جاتی ہیں، اور اصل میں بین کے معنی واضح ہوتا ہے، لفظی ترجمہ اس کا، لیکن البینات سے مراد معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا۔ اچھا، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کا مطلب ایسا کام کرنا جو دوسرے لوگ نہ کر پائیں، ایسا کام کرنا جو جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کام کو انجام نہ دے پائے، اس سے عاجز رہیں، یعنی اس کو کرنے کی ان کے اندر سخت نہ ہو، طاقت نہ ہو، ایبیلٹی نہ ہو، وہ معجزہ بن جاتا ہے۔ اس کی الگ الگ مثالیں ہیں، الگ الگ نبیوں کو الگ الگ طرح کے معجزے دیے گئے۔ آئیے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے تھے ان میں سے کچھ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے، سورہ مائدہ میں کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُوا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، کہ عیسیٰ تم جب مٹی سے بناتے تھے چڑیا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے چڑیا بناتے تھے اور اس کے بعد اس میں پھونک مارتے تھے، پھر اللہ کے حکم سے وہ چڑیا مکمل چڑیا بن جاتی تھی اور پھر وہ اڑنے لگتی تھی۔ اب یہ کتنی یعنی انٹرسٹنگ چیز رہی ہوگی لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود رہے ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک چڑیا بنائی اور اس کے بعد اس کو بنا کے تیار کیا، اس کے بعد اس میں پھونک ماری اللہ کے حکم سے۔ دیکھیے یہاں یہ بات کو یاد رکھیں کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیئۃ الطیر بإذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی، کہ وہ جو چڑیا تم بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے، وہ باقاعدہ مٹی سے پھر ایک زندہ جاوید چڑیا، زندہ چڑیا کیسے بنتی تھی؟ بإذنی، میرے حکم سے، میں کہتا تھا کہ چڑیا بن جا تو بنتی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کس کے ہاتھوں ظاہر کرواتا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ایک معجزہ ہو گیا، کوئی دوسرا آدمی ایسے بنائے اس میں پھونک مارے تو وہ نہیں بنتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام لیتے تھے، اس کو بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو چڑیا بن کر کے اڑ جاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ، کہ ایک معجزہ یہ بھی دیا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی اندھے آدمی، جو آدمی بچپن سے اندھا نابینا ہے، اس کو دکھتا ہی نہیں، اس کے آنکھ پر ایسے ہی ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کے بعد پھر وہ اس کو صاف دکھائی دینے لگتا تھا، اس کی بینائی آ جاتی، اس کی روشنی آ جاتی۔ کوئی دوسرا آدمی کسی کی آنکھ پر ہاتھ پھیرے تو نہیں آتا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب ایسا کرتے تھے تو اس کی بینائی آ جاتی تو اسے دکھائی دینے لگتا تھا۔ ایسے ہی وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ، ابرص کے معنی ہوتے ہیں جس کو کوڑھ کی بیماری، جس کی چمڑیاں ناخون یہ جھڑتے ہیں اور مطلب بہت بے تکا سا لگتا ہے، لوگ اس سے گھن کھاتے ہیں،
تو یہ بھی ہوتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی ساری چمڑیاں واپس آ جاتی تھیں اور بالکل جیسے دوسرے لوگ رہتے تھے ویسے وہ ہو جاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، کہ کوئی مر جاتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ پھر وہ اس مردے شخص سے کہتے تھے کہ اللہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے تم کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے تم اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ. تو اللہ کے حکم سے وہ آدمی کھڑا ہو جاتا تھا، دوبارہ زندہ ہو جاتا تھا. تو یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے کس کو دی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. اسی بات کا اللہ نے یہاں ذکر کیا وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بینات دی، یعنی واضح نشانیاں دی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی. روح القدس سے کون مراد ہے؟ روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے. یہ کئی جگہ پر آئے گا قرآن مجید میں، یہ لفظ روح القدس کئی جگہ پر آئے گا. اس سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع سے. ان میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کے لیے فرشتے بھیجتا ہے، اور اپنے خاص بندوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھی بھیجا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا. آگے اللہ نے فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، کہ جب تمہارے پاس رسول آتے، رسول یہودیوں کے پاس کوئی رسول آتا لیکن وہ ایسی بات پیش کرتا جو ان کے من کے خلاف ہوتی، ان کے دل کے خلاف ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا استکبرتم، تو تم تکبر کرتے تھے. تکبر کا مطلب انکار کر دینا، گھمنڈ سے، غرور سے نہیں ماننا. بلکہ تکبر کی تعریف یہ کی گئی کہ تکبر کہتے ہیں حق بات کو تسلیم نہ کرنا. یہ تکبر ہے جو کسی میں بھی ہو سکتا ہے. حق بات اس کے سامنے واضح ہو گئی لیکن آدمی اس کو نہیں مانتا. اور اس کی دوسری نشانی بتائی گئی وغمت الناس، لوگوں کو کمتر سمجھنا، معمولی سمجھنا. زیادہ تر لوگ اسی معنی میں سمجھتے ہیں تکبر کو کہ کسی کو کمزور سمجھنا، کسی کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تو یہ گھمنڈ ہے، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے. لیکن یہ تو ہے ہی ہے. اس کی پہلی ڈیفینیشن میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ کیا؟ حق بات کو تسلیم نہ کرنا. حق بات کسی کے سامنے آ جائے اس کو نہ ماننا. اب اس میں بھی دیکھیے حق کیا ہے کہ کوئی آپ سے مال میں، علم میں، رتبے میں، سماجی اسٹیٹس میں، کسی بھی چیز میں اگر وہ آپ سے کمزور ہے تو حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ بھیا یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. اللہ کسی کو کم دیتا، کسی کو زیادہ دیتا ہے. ایک انسان ہے تو مجھے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، مجھے اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی میرے دل میں محبت ہونی چاہیے. یہ حق ہے. لیکن اس کے بجائے اس حق کو چھوڑ کے آدمی کیا سمجھے کہ نہیں میرے پاس جو مال ہے، دولت ہے، میری جو حیثیت ہے وہ اس سے زیادہ ہے، وہ اس سے بڑھ کر کے ہے. اور اس میں حق یہ تھا کہ آدمی سمجھے اللہ کی جانب ہے. تو جب یہ سمجھے گا اللہ کی طرف سے ہے تو عاجزی آئے گی، تو آدمی کے اندر عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، تواضع آئے گا. آدمی گھمنڈی نہیں بنے گا. لیکن جب وہ کہیں نہ کہیں سمجھتا ہے یہ سب میری طرف سے ہے یا میں ایسا ہوں اور آئی ایم سم تھنگ، اس پوزیشن میں آ جاتا ہے تو پھر آدمی تکبر میں پڑ جاتا ہے. اور پھر اس حق کو وہ قبول نہیں کر پاتا کہ اس میں میرا کچھ نہیں، یہ جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس تکبر کی وجہ سے تم نے کیا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک جماعت، رسولوں کی ایک جماعت کو تم نے انکار کر دیا. انہوں نے ان کی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ماننے سے انکار کر دیا، نہیں مانا ان کو. اور یہی نہیں کہ ان کی باتوں کو نہیں مانا، اس سے بڑھ کر بھی گناہ کیا کہ وہ فریقاً تقتلون، کہ ایک جماعت کو تو تم نے مانا نہیں اور ایک جماعت کا تم نے قتل کر دیا. کتنے خطرناک لوگ تھے. دیکھیے یہ یہودیوں میں الگ الگ ادوار میں، الگ الگ دور میں، الگ الگ ٹائم پیریڈ میں ان میں ایسے خطرناک قسم کے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے نبیوں کو پکڑ کر انہیں قتل کر دیا. جب اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے کو ہی مار دیا جائے تو بندے کا اللہ سے کیسے رابطہ ہوگا؟ کوئی صورت بچے گی؟ کوئی صورت نہیں. جو پیغمبر ہے، پیغمبر کا مطلب پیغام پہنچانے والا، جو رسول ہے، رسول کے مطلب جو رسالہ لے کر آئے، یعنی جو پیغام لے کر کے آئے، انہیں ہی راستے سے ہٹا دیا جائے. تو اب خالق اور مخلوق کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے ہی کسی کو پیغمبر بنایا تھا انہیں ہی راستے سے ہٹا دیا گیا، تو اب کہ آدمی کس کے نرغے میں چلا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے پھر شیطانی وسوسے، شیطانی خیالات، شیطانی چالوں کا شکار ہو جائے گا.
تو یہ یہاں تک کرتے تھے کہ جہاں سے ان کی اصلاح ہو سکتی تھی اس کو ہی کاٹ دیتے تھے، اس تعلق کو ہی ختم کر دیتے تھے. اتنے خطرناک قسم کے یہ لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا قلوبنا غلف، قلوبنا غلف، قلوبنا ہمارے دل غلف بند ہے. یعنی جب بات کرتے تو کیا کہتے تھے کہ تم جو بول رہے ہو بولو بڑبڑاؤ، بولتے رہو، ہمارے دل بند ہے. یعنی ہم دل کو سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، تم بولو تم کو جو بولنا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس حد تک یہ جری ہو چکے تھے، اس حد تک ان کا جرم بڑھ چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی کفر کی وجہ سے جو انکار کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی. لعنت یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے رحمت سے دور کر دیا. فقلیلا ما یؤمنون، ان میں بہت کم لوگ تھے جو ایمان والے تھے. دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس بات کا ذکر کیا کہ ان میں ایسے کم ہی لوگ تھے جو ایمان لانے والے تھے. یا اس کو دوسری طرح سے بھی پڑھا جا سکتا ہے اس آیت کو فقلیلا ما یؤمنون، کہ جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کا ایمان بھی بہت تھوڑا ہوتا تھا. قلیلا ما، تھوڑا سا ایمان ہوتا تھا. یؤمنون، جو لوگ ایمان والے تھے. یعنی یہودیوں میں جو ایسے اس قسم کے لوگ تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان کا ایمان بھی اگر رہتا تھا، یعنی کچھ لوگ اگر ایسے رہتے بھی تھے جن کا ایمان رہتا تھا تو بہت تھوڑا سا ایمان لے کر آتے، پوری بات پر ساری چیزوں پر ان کا ایمان نہیں رہتا تھا. دیکھیے یہ بھی ایک جرم ہے جو بعض مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ ایمان کے مسئلے میں وہ پورے ایمان میں داخل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورے ایمان کو ایکسپٹ کرنا ہے، پورے اسلام کو ایکسپٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ تھوڑا سا لے لیا، تھوڑا سا چھوڑ دیا، تھوڑا سا اپنے من مانی کی. نہیں، ہم پورے اسلام کے پابند ہیں، اسلام کی ہر چیز کو عمل میں لائیں گے، چاہے وہ عبادت سے متعلق ہو، چاہے معاملات سے متعلق ہو، چاہے شادی بیاہ سے متعلق ہو، چاہے تجارت سے متعلق ہو، کچھ بھی ہو. ہر جگہ تلاش کریں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کیا نصیحت کی گئی، اللہ کی طرف سے ہمیں کیا تعلیمات دی گئی. اس کے روشنی میں ہم جب اپنا گھر اپنا کاروبار چلائیں گے، اپنی زندگی جئیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی. تو دینی بھائیو یہ بعض گناہوں کا، بعض جرائم کا، یہودیوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیتوں میں ذکر کیا ہے. اب ایک مرتبہ سرسری طور پر کہ آج کے درس سے ہم نے کیا سیکھا ہے وہ میں ذکر کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ سوال کریں گے. پہلی چیز یہ کہ دیکھیے قتل یہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی منع کیا تھا کہ آپس میں کسی کا قتل نہ کرے. جان کسی دوسرے کی زندگی چھین لینا یا کسی دوسرے کی چھوڑو اپنی زندگی چھین لینا یہ بھی اسلام میں جائز و درست نہیں ہے کہ آدمی سوسائڈ کر لے مایوس ہو کر کے، ڈپریشن میں جا کر کے. نہیں، یہ جائز و درست نہیں. ہمیں ہمارے جسم میں جو روح ہے یہ ہماری اپنی پیدا کردہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی. اب اللہ ہی کہ ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے تو ہمیں یہ اختیار نہیں کہ اس کو ہم ختم کر دیں. کسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، ہم وہ کام کرتے رہیں. آزمائشیں آتی رہیں گی، حالات بدلتے بدلتے رہتے ہیں، اس میں آدمی ڈٹا رہے. ڈپریشن میں تو کبھی جانا ہی نہیں چاہیے. لیکن کوئی آدمی سے پلاننگ نہیں کرتا ہے کہ چلو میں ڈپریشن میں چلے جاتا ہوں. جب میں یہ کہوں کہ ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جب یہ ایمان ہے کہ اللہ نے آپ کی تقدیر لکھی ہے تو انتظار کریں، انتظار کریں. آج کچھ برے وقت چل رہے ہیں، برے وقت اس معنی کر کے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا ہے، جو آپ خواہش رکھتے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے، جو آپ کی ضروریات ہیں وہ اچھی طرح سے پوری نہیں. لیکن ایسا ہمیشہ نہیں رہے گا، ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. اب اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی مدد مانگیں، وہ چینج ہو جاتا ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے. بجائے اس کے اس کو تبدیل کرنے کے کہانی ختم کر لینا یہ بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی بیوقوفی ہے. جو ایمان والے نہیں ہیں، جو مومن نہیں ہے، جن کا مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں ہے، جو اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، انہیں اس طرح کے گناہ میں پڑنا آسان رہتا ہے کیونکہ وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا پھر. لیکن ایمان والے مومن مسلمان ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ چیزیں ملی ہوئی ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. وہ ہر طرح کے حالات بدلتے بدلتے رہتے، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں قتل مت کرو. اس سے پتہ چلا کہ اسلام کسی کی جان لینا انتہائی خطرناک گناہ قرار دیتا ہے اور عام حالات میں کسی کو بھی کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے. دوسری یہاں تک کہ اپنی جان بھی وہ نہیں لے سکتا ہے. دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کسی کو گھر سے بے گھر کر دینا، یعنی کسی کو گھر سے نکال دینا، یہ بھی اللہ کو بالکل پسند نہیں. کسی کو گھر سے بے گھر کر دینا دیکھیے بہت اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے، ایک تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اس سے تھوڑی سی ریلیٹڈ بات میں بتاؤں کہ بعض لوگ جو ایجنٹ کا کام کرتے ہیں کبھی کبھی دیکھنے میں ملتا ہے تو اپنی کمائی کے لیے اپنا 500 1000 یا 10,000 کمانے کے لیے
وہ جو لوگ رینٹ پر رہتے ہیں ان کو پریشان کرتے رہتے ہیں. یہ میں نے کہتا ہوں ہر جگہ ایسے حالات ہیں، لیکن کہیں کہیں اس طرح کے حالات ہیں، کہیں کہیں لوگوں کو اس طرح کی شکایت ہوتی رہتی ہے. 11 مہینے اس گھر میں، 11 مہینے اس گھر میں، 11 مہینے اس گھر میں، 11 مہینے اس ویسے بیچارے عدل. دیکھیے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو خود کا گھر نہیں لے سکتا، وہی رینٹ پر رہتا ہے. وہی، یا جس کو بہت کم دنوں کے لیے کسی شہر میں رہنا، وہ رینٹ پر رہتا ہے. اب اسے پریشان کرتے رہنا، گھماتے پھراتے رہنا، یہ ایک طرح کی اخلاقی گراوٹ ہے. بہت خطرناک بات ہے کہ کسی کو اس کے گھر سے بے گھر کر دینا، کسی کو اس کے گھر سے نکال دینا. اس کا گھر مطلب یہ نہیں کہ کوئی ضروری کہ اس کا ذاتی گھر ہی ہو، یعنی کسی کو رہنے کی تکلیف دینا، رہنے کی کسی کو تکلیف دینا، یہ خطرناک بات ہے. اس سے آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے. باقی اصول، نیم، ضابطے یا ایگریمنٹ وغیرہ جو رہتا ہے اس کے حساب سے آدمی چل سکتا ہے، اس میں کوئی وہ گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن نیت دل میں آدمی کا اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ یہ ہے کہ اگر میں کسی سے مطمئن ہوں، اس پہ نگرانی بھی رکھتا ہوں، اس سے مجھے کسی دھوکے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، تو میرے فلیٹ میں اگر وہ رہتا ہے تو مجھ سے رہنے دوں. ایسا نہ ہو کہ اس کو بار بار یہاں وہ بگاؤں اور کسی کو پریشان کرتے رہوں. کوئی دوسری مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ آپس میں جو ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں کرتے تھے، وہ سرکشی کی وجہ سے کرتے تھے، گناہ کی وجہ سے کرتے تھے. یعنی ظلم اور جبر یہ بھی شریعت کے اندر گناہ ہے. آپ کو اللہ نے کوئی طاقت دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں وہ کریں، اس کا اچھا یوز کریں، اس کا اچھا استعمال کریں. اس بات کا حکم دیا گیا، یعنی کہ اس طاقت کی وجہ سے آدمی دوسروں پر ظلم کرنے لگے. ایسے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض اسلام کی تعلیمات کو مان لینا یہ کافی نہیں ہے، یا اسلام کی بعض چیزوں پر عمل کر لینا یہ کافی نہیں ہے. پورے اسلام پر عمل کی فکر ہو، پورے اسلام پر عمل کرنے کے لیے آدمی کی جد و جہد ہو، اس کے باوجود اگر کچھ چھوٹ جاتا، کچھ رہ جاتا، کچھ میں کچھ غلطی ہو جاتی ہے، یا آدمی سے لغزش ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا. لیکن سرے سے کچھ چیزوں سے آدمی بائیکاٹ رہے اور بعض چیزوں پہ عمل کرتا رہے، یہ یہودیوں کی فطرت تھی، یہ یہودیوں کی راہ تھی، جس سے ہمیں پناہ مانگنے کے لیے سکھایا گیا کہ اس سے ہم پناہ مانگتے رہیں. ایسی ایک چیز اور سیکھنے ملی آج کے درس میں کہ اللہ تعالیٰ بعض گناہوں کی سزا دنیا میں دیتا ہے. دنیا ہی میں بعض گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 گناہوں کا اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کہ اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ وہ ایسے گناہ ہیں کہ بغیر اس کی سزا پائے ہوئے آدمی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. اس کی سزا پہلے ملے گی، پہلے اس کو اس کی سزا ملے گی، اس کے بعد ہی اس کی موت آئے گی. وہ کیا کیا ہے؟ ظلم، اور ظلم کے ساتھ ساتھ رشتہ داریوں کو توڑنا، رشتہ داروں کے خلاف کام کرنا، رشتہ داروں کی پرواہ نہ کرنا، ایسے ہی خیانت کرنا، اور ایک اور حدیث میں ہے جھوٹ بولنا. کتنے گناہ ہو گئے؟ 4 خطرناک گناہ. ظلم کرنا، کسی کو ستانا، کسی کو پریشان کرنا، اس کی سزا دنیا میں ملے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس سے پہلے آدمی کی موت نہیں آئے گی، اس کی سزا ملے گی اگر اس نے ظلم کیا. اچھا، آخرت میں اس کی سزا الگ سے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں سزا مل گئی، آخرت میں اس کی سزا الگ سے، دنیا میں تو سزا ملے گی. ایسے رشتہ داریوں کی پرواہ نہ کرنا، دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں سزا الگ سے. ایسے ہی خیانت کرنا، خیانت کرنا یعنی کوئی امانت رکھی ہے اس کو خیانت کرنا، اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی. ایسے ہی جھوٹ بولنا، کتنا خطرناک گناہ ہے. آج جھوٹ بولنا لوگوں کے لیے بہت معمولی بات ہے. یہ دیکھیے، یہ اس لیے میں نے ذکر کیا کہ ہم سے اور آپ سے بھی اس طرح کے گناہ ہوتے رہتے ہیں، یا کبھی ہوئے ہوں گے، تو ہمیں اس پہ توبہ کر لینا چاہیے. بہت خطرناک بات ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے ہمیں رونا گڑگڑانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے ہی آج کے درس میں یہ بھی سیکھنے کے لیے ہمیں ملا کہ بہت سارے گناہوں کی وجہ دنیا ہوتی، دنیا طلبی، دنیا دنیا دنیا، مال مال مال، یہ وجہ بن جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی گناہوں میں پڑ جاتا ہے. ایسے ہمیں پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کئی رسول اس دنیا میں آئے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رسولوں کا انکار کس لیے کیا گیا؟ کیونکہ آدمی کے نفس کے خلاف بات کرتے تھے، یعنی منچاہی، اپنی منمانی کرنے کا جن کے اندر ضد ہوتی ہے کہ اپنی منمانی کریں گے، وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، رسولوں کا قتل بھی کرتے ہیں. اب رسولوں کے وارث اب کو کون ہے؟ علماء ہیں. تو علماء
آپ کے نفس کے خلاف کوئی بات کرے، اس وجہ سے انہیں ناپسند کرنا، اس لیے ان کے ساتھ نہ جڑنا، یہ بھی ایک قبیل کا گناہ ہے جو انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ ایسے یہ بھی پتہ چلا کہ جب آدمی بہت زیادہ گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا وہ مستحق ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہمیں سیکھنے کے لیے ملی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو گناہ کی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیکیاں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آخری بات درس کے حوالے سے یہ کہ اپنے دلوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا دوسرے لفظوں کے ساتھ بھی یہ دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو جمانے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، تیرا جو دین ہے اس دین پر میرے دل کو جما دے، یعنی دین اس پر، ہمارا دل دین پر ٹک جائے، اس پر لگا رہے۔ بڑی پیاری دعا ہے، انشاءاللہ اس کو میں شیئر بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کوئی سوال ہے تو کر سکتا ہے۔ وعلیکم السلام۔